بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد ذاکر اور آپ کا محمد ذاکر افریدی آفیشیل چینل کے انگلش لرننگ کورس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 17 جو کہ کڈ کے حوالے سے ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم کڈ کو پڑھیں گے، جس میں کڈ کی ڈیفینیشن اور کچھ فارمولاز سینٹیکس آپ کو دیے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا یہ لیسن۔ کڈ، سب سے پہلے کڈ کو جانتے ہیں کہ کڈ کیا ہے۔ تو ویورز، کڈ جو ہے وہ ایک ماڈل ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شاید پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ماڈلز 11 ہوتے ہیں، تو کڈ بھی ایک ماڈل ہے۔ جس طرح کہ کین تھا تو اسی طرح کا یہ ایک کڈ ہے۔ ان میں سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے، کین اور کڈ کا جو ہے ڈفرینس ہے بھی ان کے درمیان، جسٹ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اتنا خاص کچھ ڈفرینس نہیں ہے۔ اور ڈفرینس آپ کو ڈیفینیشن کے ذریعے ظاہر ہو جائے گی کہ ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ کیا ڈفرینس ہے۔ ڈیفینیشن ہے It is used for past ability and possibility. It is used for past ability and possibility. تو اگر آپ اس ڈیفینیشن پر غور کریں اور اگر آپ کو کین کی کلاس یاد ہو، کین کا لیسن یاد ہو، تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح تھی کہ اٹ از یوزڈ فار پریزنٹ ایبلٹی اینڈ پاسبلٹی۔ اگر کین کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہوگی کہ اٹ از یوزڈ فار پریزنٹ ایبلٹی اینڈ پاسبلٹی، تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اٹ از یوزڈ فار ایبلٹی اینڈ پاسبلٹی۔ اس میں پریزنٹ ہے، جتنا مجھے یاد ہے تو اس میں پریزنٹ ہے، لیکن اگر اس میں پریزنٹ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پریزنٹ استعمال کیا جائے گا کہ اٹ از یوزڈ فار پریزنٹ ایبلٹی اینڈ پاسبلٹی۔ اب کڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے اٹ از یوزڈ فار پاسٹ ایبلٹی اینڈ پاسبلٹی۔ میں نے ٹینسز میں بتایا تھا کہ پریزنٹ کی میننگ کیا ہے اور پاسٹ کی میننگز کیا ہے۔ جب میں نے ٹینسز کی ڈیفینیشن ٹینسز کے حوالے سے میں پڑھا رہا تھا کہ ٹینسز کیا ہوتے ہیں، تو اس میں میں نے پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کی میننگز آپ کو بتائی تھی۔ تو پریزنٹ کا جو مطلب تھا وہ تھا حال، ٹھیک ہے؟ حال سے مراد جو ابھی وقت چل رہا ہے، جو وقت گزرا نہیں ہے یا جو آیا ہوا وقت ہوگا وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو وقت ابھی چل رہا ہے اسے ہم پریزنٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اسے اردو میں حال کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پاسٹ ہے تو پاسٹ کو ہم ماضی کے نام سے جانتے ہیں، اور ماضی کو اگر ہم واضح کریں، اس کو ڈیفائن کریں، تو ماضی یہ ہوگا کہ جو گزرا ہوا وقت ہے، جو وقت گزر گیا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہے، اسے ہم پاسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس ڈیفینیشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ کین کو ہم استعمال کرتے تھے پریزنٹ کی ایبلٹی اور پاسبلٹی بتانے کے لیے، پریزنٹ کی قابلیت بتانے کے لیے اور پریزنٹ کی پاسبلٹی بتانے کے لیے ہم کین کو استعمال کرتے تھے، اور کڈ کو ہم استعمال کریں گے پاسٹ کی ایبلٹی اور پاسٹ کی پاسبلٹی بتانے کے لیے، پاسٹ کی قابلیت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کڈ کی یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن۔ ان کڈ اور کین کے جو ماڈلز ہیں، ان دونوں کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے تھوڑا سا، وہ بھی شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ڈیفینیشن کے بعد ہمارے پاس جو آتے ہیں سینٹیکس ہیں، ٹھیک ہے؟ جو سب سے پہلے سینٹیکس ہے وہ پازیٹیو کا ہے، اردو میں اسے مثبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسے انگلش میں افرمیٹیو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی جو فارمولا ہے وہ ہے سب سے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے کڈ لگانا ہے، کڈ لگانے کے بعد آپ نے فرسٹ فارم لگانی ہے ورب کی، اور آخر میں آپ نے آبجیکٹ لگا دینا ہے۔ اگزامپل اس کی ہے کہ she could cook food. she could cook food. وہ کھانا پکا سکتی تھی، وہ کھانا پکا سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا پکا سکتی تھی۔ اب اگر ہم اس کو پریزنٹ میں استعمال کریں گے تو اس کا کچھ اس طرح بنے گا کہ she can cook food. وہ کھانا پکا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کڈ کین کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ اس جملے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کھانا پکا سکتی تھی یا وہ کھانا پکا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا سینٹیکس ہے وہ ہے نیگیٹو کا، جسے اردو میں انکاریہ کہتے ہیں اور انگلش میں اسے آزرٹیو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے سب سے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے کڈ ناٹ لگانا ہے،
فرسٹ فارم آف ورب لگانی ہے اور آپ نے آخر میں آبجیکٹ لگا دینا ہے. تو اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے ہی could not play cricket. He could not play cricket. وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا تھا. وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سینٹیکس ہے وہ ہے کنفرمیٹیو کا, جسے اردو میں تصدیقی کہتے ہیں. تو اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے could سب سے پہلے لگانا ہے, اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے, فرسٹ فارم آف ورب لگانی ہے اور آپ نے آخر میں آبجیکٹ لگا کے کوسچن مارک لگا دینا ہے. اب اس کی ایگزامپل جو بنے گی وہ کچھ اس طرح بنے گی کہ could علی fly a kite. could علی fly a kite. کیا علی پتنگ اڑا سکتا تھا. ٹھیک ہے, اڑا سکتا تھا. کیا علی پتنگ اڑا سکتا تھا. اگر ہم اس کو پریزنٹ میں بنائیں گے تو اس طرح بنے گا کہ کیا علی پتنگ اڑا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سینٹیکس ہے وہ ہے انفارمیٹیو کا, جسے معلوماتی کہتے ہیں اردو میں, اور انگلش میں اسے WH ورڈز یا WH کوسچنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو فارمولا ہے اس کا WH ورڈز لگانے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد آپ نے could لگانا ہے, could کے بعد آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے, ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے, آبجیکٹ لگانا ہے اور آپ نے آخر میں کوسچن مارک لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کی. what could you drive. what could you drive. ٹھیک ہے, آپ کیا چلا سکتے تھے. آپ کیا چلا سکتے تھے. what could you drive. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئے آپ کے سینٹیکس اور اس کے فارمولاز اور ایگزامپلس. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے جو جملے ہیں آپ اگر ان کو بڑھانا چاہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, آپ اس میں کنجنکشن بھی لگا سکتے ہیں. جیسا کہ پہلا جملہ ہے she could cook food. she could cook food. وہ کھانا پکا سکتی تھی لیکن وہ مصروف تھی. ٹھیک ہے. تو she could cook food but, اب but جو آئے گا اس میں وہ کنجنکشن ہے جس کا مطلب مگر بھی ہے اور لیکن بھی ہے. but she was busy. but she was busy. ٹھیک ہے, وہ کھانا پکا سکتی تھی لیکن وہ مصروف تھی. آپ اس طرح ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ یہ سادہ جملے سمپل جملے بنانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو ایڈ کر کے کنجنکشن لگائیں وہ جملے بنائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بہتر ہوگا کہ آپ پریکٹس کے لیے کنجنکشن کے ساتھ جملے بنائیں. تو آج کی جو ہماری کلاس تھی وہ کوڈ کے حوالے سے تھی, جس میں ہم نے کوڈ کی ڈیفینیشن اور کوڈ کے سینٹیکس کے حوالے سے پڑھا, اور امید ہے کہ آج کی یہ کلاس آپ کو مکمل طور پر سمجھ آئی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.